تو وطر کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ لہٰذا عشاء کے 4 سنت 4 فرض 2 سنت پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھنے کے بعد 3 وطر پڑھے جاتے ہیں۔ 3 وطر نماز کا طریقہ اس طرح ہوتا ہے کہ نیت کی میں نے نماز وطر کی، آج کی نماز وطر کی، اور اس کا وقت تو چونکہ عشاء کے بعد ہوتا ہے، اور منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم یہاں گئے۔ پہلی رکعت میں ہم نے ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، پھر رکوع کو گئے اور ہم نے قوما کیا۔ اس کے بعد سجدے میں گئے، سجدے میں جا کر اسی طرح ہم نے تسبیح پڑھی اور اس طریقے سے 2 سجدے کیے۔ پھر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو دوسری رکعت اسی طرح کرنے کے بعد جب ہم دوسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھے تو ہم نے التحیات پڑھی، صرف التحیات پڑھی۔ التحیات پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے۔ اب تیسری رکعت میں جس طرح ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، یہ پڑھی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے دوبارہ ہاتھ باندھ لیے۔ اس میں اللہ اکبر کے بعد ہاتھ اٹھانے ضروری نہیں ہے، صرف اللہ اکبر کہہ کے ہم نے ہاتھ دوبارہ باندھ لینے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پر ہم نے اب پڑھنی ہے۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد ہاتھ چھوڑے، اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ ہاتھ باندھے، اور اب یہاں پر دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک، یہ جو دعائے قنوت ہے یہ پوری دعائے قنوت پڑھی۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اور اس کو چاہیے کہ جتنے دوران وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے اس دوران اسے چاہیے کہ وہ دعائے قنوت یاد کرے۔ تو وطر پڑھنا واجب ہے جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ اس طرح ہے، اس طرح خواتین